پارک ویو کا متاثر ہونا لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک تو ہمارا جو دریائے راوی ہے نا، دریائے راوی اور پارک ویو کے درمیان تمام لیگل تمام ایس او پیز کو مد نظر رکھ کے یعنی کہ سوسائٹی ڈیزائن کی گئی ہے۔ اور تنویر الیاس خان آپ کی پارٹی کے آزاد کشمیر کے صدر تھے، وہ اب آپ کو چھوڑ گئے ہیں کہ میں جب تھانہ کوثار میں اولات میں بند تھا تو میری پارٹی کے صدر جو ہے وہ اس وقت وفاقی وزیر تھے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پارٹی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کنٹریبیوشن اور ان کا ساتھ ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بلاکس بالخصوص متاثر ہوئے، اوورسیز بلاک آپ کا گیا، پلاٹینیم بلاک گیا، ڈی ای 3-4 بلاک آپ کے متاثر ہوئے۔ دریا کو وہاں سے ہم نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، دریا نے وہیں پہ رہنا ہے۔ تو یہ جو بلاکس ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ اوورسیز میں جس کی آپ نے بات کی، ہمارا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے، ایک فارسٹ کی لینڈ ہے اور اس پہ ایک باندھ نہیں بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ فارسٹ سے ہوتا ہوا پانی ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ جب اعلانات ہوتے ہیں تو وہ روایتی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں، علامتی طور پہ لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا نقصان 2 کروڑ کا ہوا ہے تو اس کو 20 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا۔ جو عبدالعلیم خان صاحب نے یا پارکنگ مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے، یہ پاکستان کی پہلی مثال ہے۔ جو روڈا تھا اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی تھی۔ روڈا بھی ایک آپ کو پتہ نئی اتھارٹی بنی ہے، ابھی اس کی بھی لائف کم ہے۔ آپ کو ہم تھانے میں بھی ملنے گئے تھے، آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ اپنی تنظیموں کو بھی فعال کریں گے کیونکہ ہمارا اڑنا بچوڑنا یہی بزنس ہے۔ آپ کے پلیٹ فارم سے تمام قوم سے ایک ریکویسٹ اور اپیل کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان گزشتہ دنوں ایک شدید طوفانی حالات سے گزرا۔ سیلاب نے پاکستان کو متاثر کیا، پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور ظاہر ہے یہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی ایک سازش بھی تھی جو پاکستان کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ الحمدللہ بھارت نے جب بھی پاکستان پر جارحیت کی، چاہے وہ پاکستان کی حدود پر حملہ ہوا ہو، پاکستان کی فضائیہ نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ہم نے دیکھا کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے ذریعے پاکستان نے بھرپور طریقے سے بھارت کو میدان جنگ میں شکست دی۔ اس کے بعد بھارت نے ایک سازش کی، بھارت نے اپنے پانیوں کو روکا اور پاکستان پر آبی جارحیت کی۔ پاکستان نے الحمدللہ اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، پاکستان کو اس کا نقصان بھی ہوا لیکن پاکستان نے مقابلہ کیا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عبدالرؤف صاحب، ان سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ جو پارک ویو سٹی بھی متاثر ہوئی تھی اس بھارتی جارحیت سے، جو سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر، اس سے پارک ویو سٹی بھی متاثر ہوئی تھی بڑی حد تک اور نقصان بھی ہوا لوگوں کا۔ یہ ایک غیر یقینی صورتحال تھی ہمارے لیے بھی کہ پارک ویو سٹی جو ایک بہت بڑے گروپ کی سوسائٹی ہے، اس کے پیچھے مینجمنٹ ہے، پلاننگ ہے، حکمت عملی ہے، لیکن اس سوسائٹی کو بھی نقصان کا سامنا ہوا تھا اور اس سوسائٹی کی مینجمنٹ نے اب اس بحرانی کیفیت پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے اور اپنے ممبران کو بڑی حد تک فیسیلیٹ کیا ہے۔ تو ہم چودھری صاحب سے جاننا چاہیں گے، میرے ان سے 2 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ جو پارک ویو کا ہوا، یہ کیوں ہوا، اور پارک ویو ایک ویژن گروپ بہت بڑا گروپ ہے، وہ ایک پلاننگ اور حکمت عملی ایسی کیوں نہ کر سکا کہ راوی نے جو نقصان کیا وہ پارک ویو میں نہ ہوتا؟ بہرحال وہ ہو گیا۔ اور دوسرا میرا سوال چودھری صاحب سے یہ ہوگا کہ یہ اتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے ریکوری کیسے کی، اپنے ممبران کو کیسے سیٹسفائیڈ کیا، کیسے مطمئن کیا، اور اس وقت کیا صورتحال ہے پارک ویو سٹی میں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے دونوں سوالات آپ نے سن لیے، میں چاہوں گا ذرا آپ تفصیل سے جواب دیں، لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کی، اور لوگوں کے ذہن میں بڑے سوالات ہیں اس حوالے سے کہ پارک ویو کا متاثر ہونا لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا، چونکہ یہ بہت بڑے گروپ کی سوسائٹی ہے، اس کے پیچھے مینجمنٹ ہے، پلاننگ ہے، حکمت عملی ہے، سارا کچھ ہے، اتنا بڑا برانڈ ہے، لیکن یہ کیوں متاثر ہوئی اور اس سے آپ نے بہت جلدی ریکوری کیسے کر لی؟ ہاں جی، تھینک یو اشتیاق بھائی۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ صرف سیلاب نہیں تھا، یہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ ایک پلاننگ بھی تھی جو کہ ایک بھارت کی جانب سے تھی، جس کو آپ نے آبی جارحیت کا نام دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم، ہماری افواج اور ہمارے ادارے، چاہے وہ پارک ویو کی شکل میں ہمارے ادارہ ہو یا گورنمنٹ پنجاب کی بات کی، چاہے وہ گورنمنٹ پنجاب کے ادارے ہوں، جو بھی لوگ تھے، جو بھی ادارے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس آبی جارحیت کا مقابلہ بھی کیا اور قدرتی آفت کو بھی، جس کا کہتے ہیں کہ اس کے آگے ساری پلاننگ، ساری مینجمنٹ دری کی دری رہ جاتی ہیں، اس پہ بھی اللہ پاک نے
اتنی ہمت دی کہ اس آفت کو نہ صرف فیس کیا بلکہ اس کو اس طریقے سے ریکور کیا کہ جو وہاں کے باسی تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، یا وہ جو بھی سیلاب کے ذریعے چاہے وہ ایگریکلچر کا نقصان ہوا، جانوروں کا نقصان ہوا، یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں، جو ہماری فیملی ہے، ان کو کوئی پریشانی کا سامنا ہوا، تو الحمدللہ پارکیو کی مینجمنٹ نے اس کو اتنے آسان طریقے سے، اتنی یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ یعنی کہ فیس کیا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، لوگوں کے گھروں کے اندر وہ چیزیں جس سے پانی سے افیکٹ ہوئیں، جو سیلاب کی وجہ سے ہوئیں، ان کو نہ صرف یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، بلکہ الحمدللہ وہاں کے ریزیڈنٹس اور وہاں کی فیملی کو جس قسم کی انوائرمنٹ یا جس قسم کی ریزیڈنٹس میں وہ رہ رہے تھے اسی طرح کا ماحول دوبارہ بنا کے دینے کا یقین دہانی کرائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پارکیو کی سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے ایک حفاظتی بند بنانے کا اعلان کیا، اور گورنمنٹ پنجاب کو بھی میں یہاں پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہاں کی سی ایم نے بھی اس کو نہ صرف یعنی کہ لنگر آن کیا بلکہ نیکسٹ 24 آور میں اعلان کیا کہ پورے لاہور راوی کے ساتھ ساتھ وہ ایک روڈا اتھارٹی کے اندر ایک بند بنانے جا رہے ہیں، اور اس بند کے لیے انہوں نے ایڈوانسز بھی اناؤنس کر دیے، اور اس پر امیجیٹلی، کیونکہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی موقع آپ کو پتہ جانے نہیں دیتا، تو یعنی کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی مصیبت یا دوبارہ ہمارے ملک پاکستان کی عوام کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو گورنمنٹ پنجاب اور پارکیو کی انتظامیہ اپنے اپنے ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے نبھا رہی ہے۔ یہ بتائیں، آپ نے تھوڑی وضاحت تو کی، لیکن میں مزید اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بلاکس بالخصوص متاثر ہوئے، اوورسیز بلاک آپ کا گیا، پلاٹینیم بلاک گیا، ڈی ای 3-4 بلاک آپ کے متاثر ہوئے، اور یہ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ یہ رکنے والا ہے نہیں، دریا کو وہاں سے ہم نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، دریا نے وہیں پہ رہنا ہے۔ تو یہ جو بلاکس ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان کو آپ شفٹ کریں گے، یا مستقبل میں ان کو ایسی کسی صورتحال سے بچانے کے لیے بند ہی کافی رہے گا، یا کوئی اور چیز بھی آپ کریں گے؟ یہ اشتیاق بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ایک تو ہمارا جو دریائے راوی ہے نا، دریائے راوی اور پارکیو کے درمیان تمام لیگل، تمام ایس او پیز کو مد نظر رکھ کے یعنی کہ سوسائٹی ڈیزائن کی گئی ہے اور تمام بلاکس بنائے گئے، اور کوئی بھی یہ جو ایک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ ایک مس یعنی کہ ایک چیز کو کیا گیا ہے کہ شاید یہ راوی کے ساتھ ہے یا راوی کے بیڈ کے ساتھ ہے، اس میں الحمدللہ روڈا سے اور ایل ڈی اے سے دونوں سے این او سی لیے گئے ہیں، اور باقاعدہ ہماری جو باؤنڈریز ہیں اس سے دریا بہت ہٹ گیا۔ لیکن آپ اور ہم سب ملک پاکستان میں ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے آئے ہیں، اور آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ یہ جو اس دفعہ کا سیلاب تھا دریائے راوی، یہ کوئی شاید 100 سال 200 سال پہلے کبھی ایسا ہوا ہو جب چیزیں پلان نہیں تھی، جب چیزیں وہ نہیں تھی، تو اس وقت کہیں یہاں پانی ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ آئندہ فیوچر میں یہ ہوگا نہیں۔ ہم ایکسٹرا آرڈنری سیفٹی کے طور پہ بند بنا رہے ہیں، اور اوورسیز میں جس کی آپ نے بات کی، ہمارا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے اوورسیز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایک بند بنایا ہوا تھا حفاظتی، اور اس کی وجہ سے یعنی کہ وہاں کوئی پانی، ہمیں پانی کو یعنی کہ جو فیس کرنا پڑا وہ پلاٹینیم اور ڈائمنڈ اور ہمارے کرسٹل بلاک کے اندر وہ آیا، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کہہ لیں کہ ایک یعنی کہ زو کی یا ایک فارسٹ کی لینڈ ہے، اور اس پہ ایک بند نہیں بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ فارسٹ سے ہوتا ہوا پانی ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ اور دوسرا اشتیاق بھائی آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے بنی ہوئی ہے لاہور کے ساتھ، دریا کے ساتھ، ہمارا جی ٹی روڈ بنا ہوا ہے، اور راوی کے ساتھ کوئی نہ صرف پارکیو سٹی ایک سوسائٹی ہے بلکہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ 15-16 سوسائٹیز ہیں جو تمام لیگل ہیں، اور وہ تمام اس چیز کا یعنی کہ ثبوت ہے کہ وہاں پر کبھی بھی فیوچر میں یا کوئی بھی ایسی مس پلاننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں سوسائٹیز بنی۔ ہم سب دنیا کے یہ جو ایک سمجھ لیں موسمیاتی تبدیلی سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی صوبہ نہیں بچا، پنجاب بھی افیکٹ ہوا ہے، کے پی بھی افیکٹ ہوا ہے، گلگت بلتستان بھی افیکٹ ہوا ہے، اور ابھی سندھ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک آبی جاریت ہندوستان کی طرف سے ہے یا قدرتی آفت ہے، اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو سر لیٹ می فنش پلیز۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا ہمارا ایک فیس ہے، میڈیا ہمارا ایک چہرہ ہے۔ جب آپ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پلاننگ بھی ہے اور قدرتی آفت بھی ہے، تو مجھے آپ کے پلان سے، آپ کے پلیٹ فارم سے
تمام قوم سے ایک ریکویسٹ اور اپیل کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کو خوبصورت دکھانا ہے. ہم نے اپنے اداروں میں اور اپنی چیزوں میں اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ اصلاح کرنی ہے, لیکن اپنے دشمن کو آپس میں لڑ کے جگ ہسائی کا موقع نہیں دینا. اپنے بہن بھائیوں کو اس مشکل میں سپورٹ کرنا ہے, نہ کہ یعنی کہ اپنی فالوئنگ کے لیے, اپنی ریٹنگ کے لیے یعنی کہ وہ چیزیں بھی بتانی ہیں جو ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں میڈیا بہت اچھا رول ادا کرے گا. آپ کے چیئرمین نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ ویوز کے لیے پوڈ کاسٹ کر لیں, لیکن یہ ملک کی خدمت کسی طرح سے بھی نہیں ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ پارک ویو ظاہر ہے جو مینجمنٹ ہے وہ فیسیلیٹ کرے گی متاثرین کو جو اس میں ہوئے ہیں, تو عمومی طور پہ جب اعلانات ہوتے ہیں تو وہ روایتی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں, علامتی طور پہ لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا نقصان 2 کروڑ کا ہوا ہے تو اس کو 20 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا. تو آپ جو فیسیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے, اور مکمل فیسیلیٹ آپ کریں گے یا باقی سوسائٹیوں کی طرح یہ ایک علامتی فیسیلیشن ہوگی؟ اچھا, ایک تو یہاں پر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی پبلکلی اور ڈونیشن سے نہیں ہے, یہ ہماری فیملی ہے, یہ ہمارے ریزیڈنٹس ہیں اور ہماری فیملی ہے, ہمارا گھر ہے. تو جب یعنی کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اس طرح کی ایگزامپل نہیں دیکھی ہوگی کہ جو قدرتی آفت یا کسی کی وجہ سے اس قسم کے نقصان ہوتے تو گورنمنٹ کے لیولز پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے تو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, لیکن ایک ڈیولپر کی طرف سے اور ایک گھر کے سربراہ کے ہونے کی حیثیت سے جو عبدالعلیم خان صاحب نے یا پارکنگ مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے, یہ پاکستان کی پہلی مثال ہے. اور الحمدللہ ہماری سروے ٹیمیں موجود ہیں اور ہم کوشش اور اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ ہم اپنے خاندان کی اس طرح سے حفاظت کریں کہ جس طرح وہ پہلے رہ رہے تھے ویسے ہی وہ رہیں. اور ان کو یہ یعنی کہ آج بھی آپ دیکھیں پوری سوسائٹی کو تمام میڈیا نے سیلاب کے دنوں میں بھی دکھایا, بلکہ اتنا بڑا چڑھا کے دکھایا کہ اور سوسائٹیز یا اور دریائے راوی کے جو سینٹر پوائنٹ سے جہاں پر سیلاب کا بہت تھا اس کی بھی ویڈیوز لگا دی. لیکن الحمدللہ جب ہم نے اس کو دوبارہ دیکھا اور دوبارہ دکھایا تو وہی میڈیا تھا اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پانی کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں آیا یا پانی تھا نہیں. تو الحمدللہ ہماری مینجمنٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں کے ریزیڈنٹس نہ صرف وہاں پر ہیپی ہوں گے, مطمئن ہوں گے, اور بلکہ فیوچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں پر کبھی بھی دوبارہ ان کو یہ پرابلم کبھی فیس نہ کرنا پڑے. اچھا, میں آخری سوال اس تناظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو روڈا تھا اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی تھی. دیکھیں اتھارٹی کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, سوسائٹی کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ نے تو اپنی ذمہ داری اب بھی پوری کی ہے, پہلے بھی یقینی طور پہ آپ نے اس حوالے سے حکمت عملی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا. تو روڈا کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے آپ کہ اس نے کوآپریٹ کیا, اس کی وہ ذمہ داری بنتی تھی, یا اس کو بھی کوئی پلاننگ میں اپنا بتانا چاہیے تھا کہ یہاں تک جائیں یہاں تک نہ جائیں؟ اس حوالے سے کیا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ روڈا بھی ایک آپ کو پتہ نئی اتھارٹی بنی ہے, ابھی اس کی بھی لائف کم ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کو یعنی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا, لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ بلیم گیم سے نکل کے ہمیں اپنی اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دینی چاہیے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ ہر کوئی اپنا کام بہتر کر لے. اور ہمیں یہ یعنی کہ روڈا نے بھی میرے خیال میں اس چیز کو ریئلائز کیا ہوگا, اور وہاں پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا ہوگا کہ ہمیں یعنی کہ اپنی اتھارٹیز کو یا اپنی سوسائٹیز کے جو بھی ڈیولپرز ہیں اگر کہیں پر ان کی کوئی چیز کی کمی ہے تو وہ اس کو دور کریں. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر پچھلی گورنمنٹ نے جب یہ روڈا اتھارٹی بنائی تھی تو اس نے ایک پلان دیا تھا, ان کا ایک ویژن تھا, اور اگر وہ یہ چیز بن جاتی ہے تو دیکھیں جس طرح پوری دبئی میں آپ دیکھیں کہ شیخ زاید روڈ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بڑی بلڈنگز ہیں اور ایک بہت زیادہ یعنی کہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اور ایک اتھارٹی. تو لاہور کی یہ جو اتھارٹی ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے, اور اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک گیم چینج ہوگی. اور الحمدللہ ملک پاکستان کی خوبصورتی میں کوئی بھی اتھارٹی, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انیشیٹو لیتا ہے تو جو ایک پازیٹیوٹی ہے یا ایک پازیٹیو سوچ جو ملک پاکستان کے ہر شہری کی ہونی چاہیے وہ اس کو سپورٹ کریں, پرموٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ ہم ملک پاکستان کی گروتھ ہو, ملک پاکستان آگے جائے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ریونیو کے لیے, اکانومی کی بہتری کے لیے, جاب کی اپرچونٹی کے لیے ریئل اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ کو نہ صرف سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ سرپرستی کرنی چاہیے, فیسیلیٹیشن زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے, اداروں کو سپورٹ زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک پاکستان 25 سے 27 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے. یہاں پر یوتھ کی تعداد 60-70% ہے. یہاں جاب کی اپرچونٹیز بھی
کریٹ ہونی چاہیے, بزنس اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہونی چاہیے, اور جو گھروں کا شارٹ فال ہے, جو ریونیو کی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے, جس طرح ہمارے ٹیکسز میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہے, ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھے ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ملک پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتی ہیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری افواج پاکستان جو ہے الحمدللہ اس نے پروو کیا ہے کہ وہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, اور ہماری قوم میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی اتنا پوٹینشیل ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اکانومی میں بھی نمبر 1 ہو سکتے ہیں. ہم بزنس اور اپنے ملک کے باشندوں کی جو گروتھ یا جو ریونیو یا جو ایک سیٹسفیکشن آف ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار کس طرح کی لائف ہونی چاہیے, کوالٹی لائف گزارنے کے لیے جو ایک بیسک نیڈ آف فنڈز ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, صرف اور صرف ایک ڈائریکشن میں, ایک پازیٹیوٹی سے ملک پاکستان اور عوام کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری عبدالرؤوف صاحب ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیت بھی ہیں, اور استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی فنانس سیکرٹری بھی ہیں. تو میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی اجازت سے 1-2 سیاسی سوال بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ سیاست بھی ہمارے سوسائٹی کا ایک بڑا اہم فیکٹر ہے, اور سیاست پہ بات نہ ہو تو میرا خیال انٹرویو کرنے والے کو اور دیکھنے والوں کو شاید پورا مزہ نہیں آتا. تو آپ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے فنانس سیکرٹری بھی ہیں اور عبدالعلیم خان صاحب کے آپ کچن کیبنٹ کے اہم ترین ممبر ہیں, اور عرصہ دراز سے آپ کا اور ان کا ساتھ ہے, تو استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اسلام آباد کے صدر بھی ہیں, اور اسلام آباد کی ایک معروف اور کاروباری شخصیت سردار تنویر الیاس خان آپ کی پارٹی کے آزاد کشمیر کے صدر تھے, وہ اب آپ کو چھوڑ گئے ہیں, اور لوگ تو سیاسی جماعتوں کو بڑی بڑی شخصیات کو لے کے آتے ہیں, آپ کو ایک بڑا قداور نام چھوڑ گیا, اور ان کا ذرائع کے مطابق کہنا یہ ہے کہ میں جب تھانہ کوسار میں اولاد میں بند تھا تو میری پارٹی کے صدر جو ہے وہ اس وقت وفاقی وزیر تھے, اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پارٹی نے میرا ساتھ نہیں دیا. ایک تو اس پہ کچھ آپ لب کشائی کریں, اور یہ بتائیں کہ ان کے جانے سے آپ کو کتنا فرق پڑا اور ان کو آپ نے کیوں جانے دیا. اشتیاق بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کیونکہ ایک تو سردار تنویر صاحب ہوں یا پارٹی کے اندر کوئی بھی, یعنی کہ جو آپ کا ممبر ہوتا ہے یا جو بھی رکن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک قدر شخصیت تھے, نو ڈاؤٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے, وہ فارمر پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے, تو ان کی کنٹریبیوشن اور ان کا ساتھ ہمارے لیے بہت اچھا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی پولیٹکس ہے, اور پولیٹکس میں اپرچونیٹیز دیکھی جاتی ہیں, بینیفٹ دیکھتے ہیں, تو یہ ان کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے, پارٹی کا نہیں فیصلہ تھا, اور انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے اور کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو اس پر تو میں صرف ان کے لیے بیسٹ وشیز اور پریئرز ہی رکھوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نجی ہو اور کسی کا یعنی کہ کاروباری یا فیملی کے کوئی بھی ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور مجھے اس پہ آئیڈیا نہیں, کیونکہ میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور باقاعدہ اگر ان کا کسی پارٹی سے کسی سے رابطہ ہو اور انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو اس پر تو وہی جواب دے سکتے ہیں, وہی بہتر بتا سکتے ہیں. صحیح. تو میں ان کو ایک بہت اچھا کاروباری پوائنٹ آف ویو سے جانتا ہوں, پولیٹکس میں ان کو جانتا ہوں, تو ایک اچھی شہرت کے اور اچھی شخصیت کے مالک ہیں. جو سب آپ چونکہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے ہیں, اور آپ نے ریئل اسٹیٹ کو لیڈ بھی کیا ہے, 2015 میں جب اسلام آباد میں غالباً 15 یا 17 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے, تو آپ نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی, اور آپ نے اس تنظیم کو دوبارہ متحرک کیا. نہ صرف متحرک کیا بلکہ اس وقت ٹیکس کا جو معاملہ تھا اس پہ آپ نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. آپ کو ہم تھانے میں بھی ملنے گئے تھے, آپ گرفتار ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے آپ اس پولیٹکس سے دور ہو گئے. اب جو ریئل اسٹیٹ کے حالات ہیں, سچی بات ہے وہ بھی کو بڑے مایوس کن اس حوالے سے بھی ہیں کہ ایک تو کاروباری حالات ہیں, دوسرا حکومتی ٹیکسیز پالیسیاں بھی ایسی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جمود کا شکار ہے. تو آپ دوبارہ اس میں ایکٹیو نہیں ہو رہے, آپ کو تو آنا چاہیے, آپ کے پاس تجربہ بھی ہے, معاملات کو بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ نے حکومتی سطح پہ بھی مذاکرات کیے ہیں معاملات کے حوالے سے, تو آپ دوبارہ ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہے, یا آپ کوئی سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے دوستوں کی اور شہر کی ضرورت تو ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ایکٹیو ہو گیا, آپ اپنا کردار ادا کریں. اشتیاق بھائی, فرسٹ آف آل تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں ریئل اسٹیٹ سے یعنی کہ عزت بھی دی ہے, اور
میں اس کا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایک ادنا ممبر ہونے کے ناطے ہر ٹائم اس کے لیے حاضر ہوں. ہمارا ریئل اسٹیٹ ویلفیئر گروپ ہے, اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن اس وقت فعال ہے, فیڈریشن آف ریئلٹرز فعال ہے. اور 2015-16 میں آپ نے اور میڈیا کا میں ہمیشہ اس بات پر مشکور ہوتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, بڑا یعنی کہ اس وقت ہمارا ساتھ دیا. اور 2015-16 میں ہم نے جو FBR ویلیویشن کا سسٹم کیا, جو پچھلے 50-60 سال کا ایک تھا کہ جو نہیں ہوا تھا, اس کو ہم نے FBR ویلیویشن میں کیا, جس میں ٹیکس نیٹ اور FBR کو بہت بڑا فائدہ ہوا, ملک پاکستان کو فائدہ ہوا, اور ہمارا جو بزنس ہے وہ نہ صرف ریکگنائز ہوا بلکہ ہم ایک اتھارٹی اور ایک انڈسٹری کی طرف چلے گئے. تو نو ڈاؤٹ ہمیں ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اگر کوئی چیز ایسی فیل ہوئی ہے کہ ہم اس میں ایکٹیو نہیں ہیں تو مزید ایکٹیو ہوں گے, اپنی تنظیموں کو بھی فعال کریں گے, کیونکہ ہمارا اڑنا بچوڑنا یہی بزنس ہے. اور اس بزنس کی پروموشن, اس بزنس کی گروتھ ہوگی تو اللہ پاک ہمیں بھی اس میں سے رزق کی شکل میں, عزت کی شکل میں, ہر چیز میں ہمیں نوازیں گے. تو انشاءاللہ اشتیاق بھائی مزید اس کو دیکھتے ہیں اور مزید اس پر کام کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہ ضرور کریں گے. سر اچھا, میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پارک ویو سٹی اسلام آباد ہے, یہ بھی چونکہ پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت ویو کے اندر واقع ہے, لیکن جس طرح آج کل کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور ایک دم سے پانی جمع ہوتا ہے, تو خدا نخواستہ پارک ویو اسلام آباد کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہاں پہ شدید بارشیں کیا ایسا نقصان متاثر کر سکتی ہیں؟ کوئی اس حوالے سے حکمت عملی آپ کے ذہن میں ہے؟ اشتیاق بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پارک ویو سٹی اسلام آباد کے اندر میرا اپنا گھر بن رہا ہے, اور الحمدللہ اس کے نیچرل کو, اس کے جو انفرا کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد کی بیوٹی ہے کہ آپ نے دیکھیں جتنی بھی بارش ہو جاتی ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت جلد تمام روڈ صاف ہوتی ہیں, اور ایک نیچرل فلو جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس کا بڑا خیال رکھا گیا. اور سیم پارک ویو کے اندر ہے کہ پارک ویو کی جو ایک لینڈ یعنی کہ اسکیپنگ کی گئی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ملک کے پاکستان میں میرے خیال میں جو مونسون کا یہ سیزن تھا سب سے لمبا تھا, سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں. کلاؤڈ برسٹ کی طرف آپ نے اشارہ دیا, تو میرا خیال ہے کہ پارک ویو سٹی ایک واحد سوسائٹی ہے, ایک ون آف دیم تھی کہ جس کی تمام روڈز بھی کلیئر رہیں, تمہارا سسٹم بھی جو ہے وہ بڑا سموتھ چلا. تو باقی کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کا کام صرف ڈیولپمنٹ کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے, اور اس کے بعد قدرتی آفت کا جس طرح کلاؤڈ برسٹ میں نے تو 50 سال کی عمر میں پہلی دفعہ سنے, میں نے تو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. تو یہ ہے کہ قدرتی آفت جو ہوتی ہے اس کے آگے انسان بڑا بے بس ہوتا ہے, لیکن جو دنیا کی دور حاضر کی جدت ہے یا جو ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھا جاتا ہے, وہ الحمدللہ پارک ویو سٹی اسلام آباد کے اندر پہلی سوسائٹی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اس کی لینڈسکیپنگ, اس کی ڈیزائننگ اور اس کو بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا ہے, اور جس کی مثال ہے کہ اس پورے مونسون میں ہم سب نے دیکھی ہے اور میڈیا نے بھی دیکھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشتیاق بھائی یعنی کہ جو آپ کا رول ہے یہ خدمت خلق بھی ہے, ملک پاکستان کی وقار عزت کے لیے جو آپ لوگ کام کرتے ہیں, اسپیشلی میڈیا آپ دکھاتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پارک ویو اسلام آباد کو دیکھیں تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس میں اپنا گھر بنائیں؟ وہاں پر ہر آنے جانے والے بندے کو ایک اس قسم کی فیل آتی ہے کہ جس پہ وہ بینگ پاکستانی پراؤڈ ہوتے ہیں. یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن آیا بزنس انویسٹمنٹ کے سلسلے میں, اور جو ورڈز وہاں پر سعودی ایک بزنس منسٹر نے کہے وہ مجھے تو بینگ پاکستانی یا پارک ویو کا ممبر ہوتے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ تعریف کی اور اس نے کہا کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ یعنی کہ بہت ہی شاندار ہے. تو انشاءاللہ پارک ویو کی سٹی کی طرف سے میں آپ کو ایز اے میڈیا پہ یہ انشور کرتا ہوں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر وہ تمام سہولتیں دینے کے لیے سرگرم رہیں گے جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے تحت ہم دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ وہ ملک پاکستان کے اندر, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, یا چاہے ہم کہیں بھی ڈیولپمنٹ کریں, تو یہ ہماری پرائرٹی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے میں نے دیکھا ہے عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا بزنس کا تعلق ہے, پولیٹکس کا بھی ہے, بھائیوں والا بھی ہے, میرے بزنس مینٹور بھی ہیں, اور ان کے اندر میں نے جو جذبہ دیکھا ہے وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی فیملی ہے. اور جب آپ اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ہر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دی جا سکتی ہے, جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں, اور ہم سب نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ پارک ویو ایک ایسی بڑی ہیپننگ پلیس ہے.
تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی اور میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا سیلاب سے پاکستان کو صورتحال کا سامنا ہوا، یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے پریشان کن صورتحال ہے اور ہمیں اس کا سدباب کے لیے مستقبل میں کوئی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. لیکن یہ چیز بھی بڑی خاص ہے اور ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سیلاب جو ہے یہ بھارتی آبی جارحیت تھی جس نے ہمارے پنجاب کو اور اب سندھ کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی بلیم گیم میں پڑیں، ہمارے اداروں کو اپنے اندر اتنی کیپیبلٹی لانی چاہیے کہ مستقبل میں ایسی بھارتی جارحیت کا، آبی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے. اس وقت اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے شعبوں کے اندر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.